اگر وہ اکثریت میں ہے تو وہ حالات اس کے دوسرے ہیں وہاں پر، لیکن جہاں پر خاص طور پر اقلیت میں ہے وہ اس بات کی کوشش کرے گا کہ وہاں پر ہماری مذہبی آزادی برقرار رہے۔ مذہبی آزادی کے معاملے میں ہم کسی طرح سے کوئی سمجھوتہ نہیں کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جب 1857 میں انگریزوں کا پورا قبضہ ہو گیا، اور قبضہ کرنے کے بعد وہ یہاں سے ہمارے ملک پر قبضہ کرنے کے ساتھ ہماری تہذیب اور ہماری شریعت کو بھی چھیننے کی کوشش کی، تو علماء کھڑے ہوئے، مسلمان کھڑے ہوئے۔ 1731 کے اندر شاہ ولی اللہ کھڑے ہوئے، 1803 میں شاہ عبدالعزیز کھڑے ہوئے، اور پھر 1857 کے بعد تمام علماء اور مسلمان یہ سب کے سب لوگ کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہو کر کے انہوں نے انگریزوں کا مقابلہ کیا۔ ان کو کوئی حکومت حاصل کرنا نہیں تھا، ان کو کوئی ایم پی کی سیٹ نہیں چاہیے تھی، منسٹری کی سیٹ نہیں چاہیے تھی، وہ چاہتے تھے کہ یہ طاقت یہاں نہ رہے کہ جو طاقت ہمارے مذہب پر کی آزادی کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ چنانچہ 200 سال کی لڑائی لڑی گئی، اور اس لڑائی کے بعد اس ملک کو آزاد کیا گیا۔ ملک کی آزادی کے بعد پھر یہ بات آئی کہ یہ ملک کا سسٹم کیسا ہوگا، کیسا بنے گا۔ یہ طاقت تھی جو یہ چاہتی تھی کہ کسی ایک مذہب کا ملک بن جائے، لیکن مسلمانوں نے زور ڈالا کہ ہندوستان کے سبھی طبقات نے مل کر کے ملک کو آزاد کیا ہے، لہذا جب ملک کو آزاد کیا ہے تو اس ملک کے اندر ایسا نظام بنے گا کہ جہاں مذہبی آزادی رہے۔ چنانچہ ہمارا جو سمویدھان بنا، ہمارا جو کنسٹیٹیوشن بنا، اس کنسٹیٹیوشن کے اندر ہمارے ہاں مذہبی آزادی دی گئی۔ دفعہ 13 میں، دفعہ 25 کے اندر تمام حقوق جو بنیادی ہے وہ دیے گئے، اور اس طریقے پر مذہبی آزادی رکھی گئی۔ آج تک 1947 کے بعد سے جب سے ملک آزاد ہوا، کئی بار ہمارے مذہبی آزادی پر حملہ ہوا، لیکن اس وقت زیادہ حملہ ہو رہا ہے، خاص طور پر یہ جو اس وقت ہمارے پرسنل اللہ میں تو مداخلت کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے یہ تو طلاق ثلاثہ کا بل لایا گیا ہے۔ طلاق ثلاثہ کا بل صرف کوئی طلاق کا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر عورتوں کے ساتھ ہمدردی ہے تو 2 لاکھ تو مسلمان عورتوں میں متعلقہ ہے، 22 لاکھ تو ہندو عورتیں۔ اگر مسلمان عورتوں کے ساتھ ہمدردی ہے تو پھر عورتوں کے فسادات جب ہوتے ہیں اور مسلمان عورتوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے، جس طرح سے ان کا پیٹ چاک کیا جاتا ہے، یہ گجرات کے فساد کے اندر ایک عورت کو گھر سے نکالا گیا اور نکال کر اس کا پیٹ چاک کیا گیا، اس میں سے جو بچہ نکلا اس بچے کو زمین پر پٹک دیا گیا، پھر ماں اور بیٹے دونوں کو ڈال کر کے پیٹرول ڈال کر کے آگ لگا دیا۔ وہاں تمہاری ہمدردی کہاں جاتی ہے؟ یہ ہمدردی کچھ نہیں ہے۔ یہ محض چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے ہم مذہب میں جو اقلیتیں یہاں ہیں ان کے اقلیتوں کے مذہب پر ہم مداخلت کریں، اس لیے یہ ہمارے لیے کبھی بھی قابل برداشت نہیں ہے۔ میں شکر گزار ہوں کہ اس وقت راجیہ سبھا میں کانگریس اور تمام اپوزیشن پارٹیاں مل کر کے بل کو رکوانے کی کوشش کی، بل کو رکوایا، لیکن آئندہ جب بھی آئے گا تو اس کے سلسلے میں ہماری طرف سے مخالفت جاری رہے گی۔ ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ اس ملک سے مذہبی آزادی ختم ہو، لیکن ایک بات سمجھیے کہ آپ کو خطرہ باہر سے نہیں ہے، خطرہ اندر سے ہے۔ آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ آخر کیا حالات پیش آئے کہ آج آپ کو یہ دن دیکھنا پڑا۔ آپ نے طلاق کے سلسلے میں بے احتیاطی برتی، عورتوں کے حقوق کے سلسلے میں بے احتیاطی برتی۔ آپ نے ہم میں سے کچھ لوگ ایسے کھڑے ہو گئے کہ جنہوں نے نہ طلاق دیا نہ ان کو کھانے کا انتظام کیا، اگر جب چاہا 3 طلاق فوراً دے دیا۔ کسی شریعت میں ہمارے یہ نہیں ہے کہ آپ 3 بار ایک ساتھ طلاق دے دیں، یہ طلاق بلا ہے۔ طلاق حسنہ یہ ہے کہ اگر میاں بیوی کے اندر کوئی معاملہ ہو، جھگڑا ہو، تو اس میں قرآن نے کہا ہے کہ فَإِنْ فَوَعِظُهُنَّ فَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ کہ پہلا مقصد یہ ہے کہ دونوں کے اندر آپس میں سمجھا بجھا کر کے دونوں کو ٹھیک کیا جائے۔ اسی لیے جو نکاح ہم مقرر کرتے ہیں، نکاح کے اندر جو گواہ رکھتے ہیں، یہ گواہ میں ہم یہ اہتمام نہیں کرتے۔ گواہ لڑکی کی طرف سے ایک ہوتا ہے، ایک لڑکا کی طرف سے ہوتا ہے۔ ہم کو گواہ ایسے آدمی کو بنانا چاہیے کہ کل ہو کر کے اگر آپس میں میاں بیوی کے کوئی جھگڑا ہو جائے تو وہ دونوں گواہ خاندان کے ایسے معتبر لوگ ہوں کہ جو کھڑے ہو کر کے وہ جھگڑے کو ختم کرائیں اور آپس میں معاملہ سمجھوتا کر سکا۔ فَوَعِظُهُنَّ اگر اس سے نہ سمجھے معاملہ تو پھر اس کے بعد آگے یہ ہے کہ صاحب فَجَرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ اس سے بستر الگ کر لیں۔ اگر اس سے بھی نہ ہو تو پھر اس کو تنبیہ کریں۔ اگر اس سے بھی نہ ہو تو پھر ایسی شکل کے اندر 1 مہینے کے 1 پاکی کے زمانے میں 1 طلاق دیا جائے۔ اگر اس سے بات نہیں بنی تو دوسرے مہینے کے دوسرے پاکی کے زمانے میں دوسری طلاق دیا جائے۔ یہ کہیں نہیں ہے کہ ایک دم طلاق ایک ساتھ کہہ دیا جائے۔
اب یہ کہ طلاق ایسی چیز ہے کہ اگر کہہ دیا گیا تو واقع تو ہو جائے گا، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے بھی اس پر بڑی خفگی کا اظہار کیا۔ آپ کے زمانے میں ایک شخص نے اپنے باپ کی بیوی کو طلاق 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 کہہ دیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور کہا کہ میری زندگی میں تو شریعت کو پامال کرنا چاہتے ہو، ختم کرنا چاہتے ہو، اس کی حدود کو توڑنا چاہتے ہو، اس کو ناپسند کیا گیا۔ اس لیے ہمیں اپنے معاشرے کی بھی اصلاح کرنی چاہیے، تحفظ شریعت کے لیے شریعت کو زندگی میں داخل کرنا چاہیے۔ اگر شریعت آپ کی زندگی میں داخل نہیں ہے تو تحفظ صرف احتجاج کرنے سے یا نعرے لگانے سے نہیں ہوگا، بلکہ اس کا تحفظ اس وقت ہوگا جبکہ شریعت کو ہم اپنی زندگی میں داخل کریں۔ مجھے امید ہے کہ ہم ان تمام چیزوں پر غور کریں گے، دیکھیں گے، اور انشاءاللہ اس طرح سے ہم شریعت کی حفاظت کا انتظام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم کو سب کو اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما لنا الا